اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تذکرہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا، اور عنوان گفتگو ہے جشن بہاراں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار اور وہ بھی جشن کے ساتھ، خوشی وہ بھی نبی کے نام کے ساتھ۔ تذکرہ اس ذات مبارک کا کہ جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا۔ جشن بہارا کے عنوانات میں اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ گفتگو حضور کی پیدائش، اور کچھ گفتگو عقائد، اور کچھ گفتگو عصر حاضر کے حالات اور عصر تقاضوں کے مطابق کریں، تاکہ ساری آمیزش کے بعد ہم سمجھیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، بنیادی مقصد کیا ہے۔ اصل میں گفتگو کا کوئی محور ہونا چاہیے، اور محور یہ ہے کہ آج کے دور کے مسائل کو، آج کی فراست کو، آج کی ذہانت کو کیسے لوگ تبدیل کر رہے ہیں، یا ہم تبدیل ہو رہے ہیں، یا واقعی کچھ اور معاملات ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ سائنسی ایجادات نے اور زیادہ علم نے ہمیں گمراہ کر دیا ہو، یا ایسا تو نہیں کہ غلط استعمال نے بعض ایسے لوگوں کو اس میں متعارف کرا دیا ہو کہ جو ہمیں حضور کی محبت سے دور لے جا رہے ہوں، اور پھر ہم اپنے خواہش و ارادے کے مطابق وہ کچھ کر رہے ہوں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میلاد کی بات، میلاد کیا ہے؟ میلاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بنیادی کمپوننٹ یا اس کے بنیادی جو مصادر ہیں یا جو اس کے اہم ترین عناصر ہیں وہ کیا ہے، اور میلاد کیوں کرتے ہیں؟ میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم حضور کا تذکرہ کر سکیں۔ یہ اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، 12 ربیع الاول کو بھی ہو سکتی ہے، 7 ربیع الاول کو بھی ہو سکتی ہے، پہلی کو بھی ہو سکتی ہے، ربیع الثانی میں بھی ہو سکتی ہے، رجب میں بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی کر لیجئے۔ لیکن حضور کی پیدائش کا چونکہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس لیے افضل یہ ہے کہ اس میں اہتمام کیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت بیانیہ انداز رکھا ہے ہمارے لیے، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میلاد کے دن، یعنی حضور کی پیدائش کے دن، سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ اور میرے گھر پر لوگ جمع ہوتے تھے، اور یہ بھی لکھا کہ میرے والد کے گھر پر بھی لوگ جمع ہوتے تھے، اور پھر ہم اس میں خوب نعتیں پڑھتے، قرآن کریم پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا بھی کرتے اور سلام بھی پڑھتے، اور پھر سلام کے بعد جو کھانا یا جو نذر یا جو فاتحہ کا جو اہتمام ہے اور غذا اس میں جو رکھی گئی ہے، اس پر قرآن پڑھتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تذکرے میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ان سے پہلے کے بزرگوں کو دیکھیں، ابن خلدون کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت معروف نام ہے۔ مقدمہ ابن خلدون کو تاریخ کے حوالے سے تاریخ بربر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل ہے کہ اس میں اس بات کو ابن خلدون نے واضح کیا کہ مسلمانوں کی ثقافت کیا تھی، کلچر کیا تھا اس کا۔ لہذا ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں ربیع الاول میں 12 تاریخ کو مکہ معظمہ گیا۔ مکہ معظمہ میں نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور اس کا جو شریف یعنی اس کا سید یعنی اس کا گورنر وہ آتا ہے، آنے کے بعد خطاب کرتا ہے، پھر سب لوگ مل کر قصیدہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے، گورنر کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عام زبان میں کہہ لیجئے دیگیں بہت ساری، اور اب کھانا ابھی تقسیم نہیں ہوتا۔ جب دعا یہاں ہو جاتی ہے، پھر ہم سب مل کر ہم اس مکان پر جاتے ہیں جس مکان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جس میں حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی۔ اب اس مکان میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب سلام پڑھتے ہیں، اور گورنر اپنے وقت کا گورنر زور زور سے سلام پڑھتا ہے، اور ہم بھی سب ساتھ میں سلام پڑھتے ہیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی ولادت کا پہلا حصہ بیان کر کے ابن خلدون کہتا ہے، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں، اور جہاں کھانا ہے وہاں پر اب حکومت کی طرف سے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور سب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ جناب، یہ آج کے 2012 میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی، یہ گفتگو ابن خلدون کر رہا ہے کئی سو سال پہلے کی، اور
یہ کہنا کہ میلاد بہت بعد کی ایجاد ہے، ذرا سے اس غلط فہمی کو میں دور کر لوں، اور حضور کی پیدائش کو کیسے لوگوں نے منایا اور کیسے خوشیاں ہوئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوری بعد حضرت عبد المطلب نے ذبیحہ بھی کیا، تقسیم بھی کیا، اور مکے والوں سے کہہ دیا کہ تمہارے گھروں میں کچھ نہیں پکے گا، یہ سارا کھانا بنی ہاشم کے گھرانے سے پورے مکے میں تقسیم کیا جاتا رہا، اور بعض روایات میں 3 دن، بعض روایات میں 7 دن، بعض روایات میں 12 دن تک تقسیم ہوتا رہا۔ چلیے اس سے آگے چلیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد دعا ہوتی ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، اور یہ سب کا سب سنت کے مطابق ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول کو کھانا تقسیم ہوتا تھا، کھانا پکتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، سلام پڑھا جاتا تھا۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتیں پڑھتے تھے، حضور پر سب سلام، السلام علیکہ یا ایھا النبی پڑھا جاتا تھا، سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری منقبت لکھی سلام پر، سلام لکھا، حضرت عمر نے لکھی، حضرت عثمان نے لکھا، حضرت علی نے لکھا، اور عشرہ مبشرہ میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لکھا۔ نعتیں موجود ہیں، سلام موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، حضور خوش ہوتے، نعت سن کر خوش ہوتے، کبھی کچھ عطا کر دیتے، کبھی کچھ عطا کر دیتے، کبھی دعا فرما دیتے۔ بچیاں بنو نجار کی، آئیے اس طرف دیکھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہیں، حکم آتا ہے اس وقت تک قدم مت رکھنا مدینے میں جب تک کہ ہم تمہیں حکم نہ دیں، اور کیونکہ حضور کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہی کچھ فرماتے ہیں جو کچھ ان پر وحی کر دیا جاتا ہے، حکم دے دیا جاتا ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز بھی باہر پڑھی، 12 ربیع الاول ہجرت کا موقع، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ یثرب میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ قدم مبارک جیسے ہی اس یثرب کی زمین پر پڑتے ہیں، یہ مدینۃ النبی بن جاتا ہے، مدینہ منورہ بن جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور دعا فرماتے ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اعانت، استعانت، جیسے ہی قدم مبارک یثرب میں پڑھتے ہیں، یہ مدینۃ النبی بن جاتا ہے، نبی کا شہر بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ المنورہ بن جاتا ہے، مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ یعنی منور کس کی وجہ سے ہے؟ یہ منور روشن کس کی وجہ سے؟ نبی کے چہرے انور کی تابناکیاں ہیں کہ جس مدینے میں موت کا رقص ہوتا تھا، اس میں اب زندگی نبی نے عطا کی اپنے قدموں سے۔ اور اب یہ قافلہ چلتا ہے 12 ربیع الاول، یہ قافلہ چلتا ہے، حضور اپنے ناقہ مبارکہ، یعنی حضور اپنی اونٹنی پر چل رہے ہیں، اور اب یہ اونٹنی جیسی داخل ہوتی ہے، بنو نجار کی بچیاں، مدینے کے لوگ سب باہر آ جاتے ہیں۔ انتظار تھا، حضور آنے والے ہیں، حضور تشریف لانے والے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک محبت کی صدا بلند ہوتی ہے مدینے میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر علینا، کیا اللہ نے 14ویں کا چاند طلوع کر دیا، من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہو گیا کس کا شکر؟ اس رب کا بھی شکر اور اس ذات کا بھی شکر کہ جن کے کرم سے اس زمین کو زندگی ملی۔ ما دعا للہ داعی، کہ یہ وہ ہیں
کہ جس نے اللہ کے لیے ہم کو پکارا، اللہ کی جانب کا راستہ دکھلایا، اور ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور خوش ہو رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ قافلہ چل رہا ہے، یہ جلوس ہے ربیع الاول کا۔ اور مدینے میں جو محفل ہو رہی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور جو کچھ وہاں عطا ہو رہا ہے وہ میلاد ہی تو ہے۔ یہ پورا معاملہ ذرا سا دیکھ لیجئے غور سے۔ حضور کے دور میں نعت بھی ہو رہی ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی ہو رہی ہے، احادیث بھی ہو رہی ہے، حضور کی ولادت کے تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر ربیع الاول میں روزہ رکھا بھی جا رہا ہے، اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، شام میں سب ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سب میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزوں، کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آپ ہر بات کو آج کے دور میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کچھ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ ہم کسی غلط فہمی کا نشانہ تو نہیں بن رہے، کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم کسی وسوسے میں تو نہیں آ رہے، ہم کہیں تاریخ کی کوئی غلطی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں معافی نہیں ہوگی۔ وہ بات ربیع الاول کے پیغام کی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میلاد کرتے جائیے، ذکر مصطفیٰ کرتے جائیے، اور ذکر مصطفیٰ لوگوں کو سناتے جائیے۔ یہی تو بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں بہت غیر جذباتی بات کر رہا ہوں، تاریخی حوالے دے رہا ہوں۔ کیوں؟ تاریخ میں کیا یہ اوراق محفوظ نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر حضور کریم یعنی نانے جان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو، اور پھر کھانا پکا کر یہ اہل بیت لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 اصول چھوڑے جا رہا ہوں، امر چھوڑے جا رہا ہوں، احکامات چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میرا خانوادہ۔ تو اس خانوادے نے جو کیا، ربیع الاول منایا بھی، اور ربیع الاول کو کھانا بھی تقسیم کیا، حضور کا ذکر بھی کیا، سلام بھی پڑھوایا، اور لوگوں نے روایات میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر، قبر انور پر حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں ربیع الاول میں، اور حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھانا پکا کر 12 ربیع الاول کو لوگوں میں تقسیم کیا، اور کہا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آئیے اور بہت سارے روایات دیکھ لیں کہ 12 ربیع الاول کی اہمیت کیا ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضور کے وصال کا دن بھی ہے، تو ہم غم کیوں منائیں اس طرح؟ اس طرف دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا، اور جس دن میں مارا جاؤں گا، موت آئے گی۔ دونوں پر سلام ہے، اور میلاد سلام ہی کا نام ہے، خواہ حیات کی صورت میں ہو یا ممات کی صورت میں ہو، ظاہر کی زندگی پیدائش اور وصال کی زندگی بھی، باطن میں بھی حیات کی زندگی ہے، کیونکہ نبی کبھی انتقال کرتا ہی نہیں، مرتا ہی نہیں، وصال ہی نہیں ہوتا نبی کا۔ تو اگر یہ امر واقع تسلیم کر لیا جائے کہ نبی حیات نہیں ہے، تو پھر بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ آئے گی جناب، بحیثیت مسلمان کے سوچئے کہ وہ نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے وہ زندہ ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ سارے انبیاء میں افضل ترین قرار دیتے ہیں، اگر انتقال ہو گیا اور فنا ہو گئے تو آپ کے نبی کو فنا ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام مرتبے میں بلند ہے، حیات ہے وہ۔ ایسی بات نہ سوچئے کہ جس سے انبیاء کے رتبوں میں فرق آئے، انبیاء کے مراتب میں۔ قرآن نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ تو فضیلت یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر رہ جاؤ تم، میرے نبی کو میں آسمانوں کی وہ سیر کراؤں گا کہ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہ وہ نبی ہے کہ جو حیات ظاہری میں چلے تو ایک لمحہ لگے ان کو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کریں اور پھر اتنا قریب آ جائیں قاب قوسین او ادنا کہ تیر اور کمان کا فاصلے سے بھی کم ان کا فاصلہ ہو. اللہ کی ذات اس طرح سے دکھلاتی ہے. اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدارا وسوسوں میں نہ جائیں، ظاہری کیفیت میں نہ جائیں، اپنے حالات کو نہ دیکھیں، نبی کو دیکھیں، ان کے مرتبے کو دیکھیں تو معاملات محبت میں حل ہو جائیں گے اور پھر آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہی زندگی دے اور ان کی محبت میں ہی آخرت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.